السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں یا رات کے ایک حصے میں من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی ہے، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ذات بڑی ہی ہر چیز کی سننے والی اور ہر چیز کو دیکھنے والی ذات ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اس کی پہلی آیت سے آج کے درس کا آغاز اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل جیسا کہ اس کے نام سے لگتا ہے کہ شاید یہ بنی اسرائیل کی کہانی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا دوسرا نام الاسراء بھی ہے، جو اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے، اسراء سے، اور اسراء کا مطلب ہوتا ہے لے جانا، سیر کروانا، اور خاص طور پر رات کو سیر کروانا۔ تو اس اعتبار سے الاسراء ہے، اور بنی اسرائیل کا لفظ اس میں چونکہ آیا ہے، خاص طور پر آیت نمبر 4 کے اندر وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، تو اس اعتبار سے آیت نمبر 4 سے ماخوذ بنی اسرائیل نام ہو یا اسراء ہو، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ اگر ہم اسراء کی بات کریں، رات کو سیر کروانے سے مراد، اکثر مفسرین نے اس سے مراد معراج لیا ہے، اور معراج اس لیے کہ یہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کروایا گیا، اور اس کا ذکر ہے پہلی آیت میں، اور اس کی تفصیل ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس پوری صورت کے اندر، جو 111 آیات کی صورت ہے، کہ اس کے اندر صرف اور صرف واقعہ اسراء و معراج بیان کیا گیا ہے، یا نہ ہی اس کا یہ معنی ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی کہانی بیان کی گئی ہے، اور اس لیے کہ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے پہلے بھی صورتوں کے ناموں کے اعتبار سے وضاحت کی جا چکی کہ صورتوں کے جو نام ہیں، یہ نام ہیں، ٹائٹل ہیں، یہ عنوانات ہیں، یہ موضوعات نہیں ہیں۔ قرآن کی ساری صورتوں کے جو نام ہیں، عنوان اور موضوع میں فرق ہوتا ہے۔ موضوع ہوتا ہے جو اس کے مشتملات، جو اس کی تفصیلات ہوتی ہیں، وہ اس کے اندر ریفلیکٹ کرتی ہیں موضوع سے، اور جو عنوان ہوتا ہے وہ ٹائٹل کوئی بھی کسی بھی وجہ سے دیا جا سکتا ہے، اور اس اعتبار سے یہ ٹائٹلز ہیں۔ اس کا ٹائٹل بنی اسرائیل یا اس کا نام الاسراء، ان دونوں میں سے کوئی ایک نام جو ہے معروف ہیں اس صورت کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یوں کہیں گے کہ یہ وہ صورت جس میں بنی اسرائیل کا ذکر آیا ہے، یا یہ وہ صورت جس میں الاسراء کا یا معراج کا ذکر آیا ہے۔ اسراء جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اس کا تعلق بھی سیر کے ساتھ ہے۔ بہرحال سورہ بنی اسرائیل میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ صرف نام ہے، اور اس کے اندر یہ متعدد موضوعات یا یوں کہہ لیجئے کہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ ان متعدد مضامین اور موضوعات میں سے جو سب سے نمایاں پہلو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ اس میں بنیادی طور پر کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے۔ تنبیہ کا وہی انداز جو کم و بیش سورہ نحل میں تھا، یا
دیگر مکی صورتوں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ کفار مکہ خاص طور پر، یا یوں کہہ لیجئے کفار مکہ عام طور پر اور خاص طور پر جو ان کے سردار ہیں یعنی قریشی قیادت جو ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف برسر پیکار تھے اور مختلف طرح سے ایک مزاحمتی تحریک شروع کیے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، ان کو گویا ایک چیلنج کے انداز میں تنبیہ کی گئی ہے اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے اور ان کو اس بات کی طرف وارننگ دی گئی ہے کہ تم، جس کو یعنی انذار کہا جاتا ہے، انذار کیا گیا ہے کہ تم اپنے رویے پر جو ہے وہ نظر ثانی کرو اور واپس آ جاؤ اور اپنا رویہ درست کر لو، وگرنہ یہ جو جس طرح کے حالات بنی اسرائیل کے اوپر آئے وہ تمہارے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ گویا بنی اسرائیل کا جو حوالہ ہے وہ صرف اور صرف تنبیہ کے لیے ہے۔ اسی طرح سے جب ہم اس عمومی مضمون کو دیکھتے ہیں جس میں تنبیہ بھی ہے اور عقائد اسلامیہ کی، بنیادی عقائد اسلامیہ کی تفہیم بھی ہے، ہمیں قرآن میں خاص طور پر بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہمیں یہ بہت نمایاں طور پر نظر آتا ہے کہ کفار مکہ کے بہت سارے اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے، خاص طور پہ وہ اعتراضات جو قرآن کے بارے میں، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جس طرح کے وہ اعتراضات کرتے تھے ان اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے، اور پھر بنی اسرائیل کا حوالہ بھی جیسے میں نے عرض کیا یہ بطور تنبیہ کے ہے، اور اس میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو واقعہ اسراء و معراج کا ذکر ہے پہلی آیت میں، اور بہت ہی ایک انتہائی یعنی عالی شان اور غیر معمولی واقعے کے طور پر یہاں ذکر ہے، تو وہ بھی دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اظہار کے لیے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علو شان کا اظہار بھی بطور تنبیہ کے ہے کفار مکہ کو اور قریش کی قیادت کو کہ تم جس ہستی کی مخالفت کر رہے ہو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام کیا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے گویا اس کا ذکر ہے، یعنی واقعہ معراج کا اور یہ واقعہ اسراء کا، جس کی تفصیل کی طرف بھی ہم جاتے ہیں۔ تو سورہ بنی اسرائیل کے مضامین کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پر تین ہمیں اس کے نمایاں پہلو نظر آتے ہیں۔ ایک تو تنبیہ کا جو کفار مکہ کو بالعموم ہے، اور قریشی قیادت جو ہے جس کو آپ کہہ لیجئے کہ ان کے سرداران، ان کو خصوصی طور پر تنبیہ ہے کہ تم بچ جاؤ اس سے۔ قرآن نے اس میں استفزاز کا لفظ استعمال کیا ہے، اور استفزاز سے مراد ہوتا ہے اپنے گھوڑے دوڑا لو، زمین سے بے دخل کرنا، یعنی جو ہوتا ہے کر لو، اپنی پوری صلاحیتیں صرف کر لو۔ تو اس میں استفزاز کے حوالے سے ابلیس کا ذکر بھی کیا گیا ہے، یعنی ابلیس نے بھی اللہ کے خلاف ایک گویا ایک یعنی چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اس کو بھی کہا گیا کہ تم اپنے گھوڑے دوڑا لو اور جو کچھ تم سے ہوتا ہے کر لو۔ اسی طرح کے استفزاز کا ذکر جو ہے فرعون کے حوالے سے بھی کیا گیا کہ اس نے بھی استفزاز ہی کیا تھا، یعنی اس نے اپنے پوری صلاحیتیں صرف کر لی تھیں اللہ کے نظام کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو غلط ثابت کرنے کے لیے، اور اپنے پوری اس نے صلاحیتیں اپنی فرعونیت کے اظہار کے لیے کی تھیں، اور اس کا بھی اسی طرح سے بنی اسرائیل کو گویا اور قریشی قیادت کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے گھوڑے دوڑا لو اور جو کچھ تم سے ہوتا ہے تم کر لو۔ اور یہ آیت نمبر 64 میں، آیت نمبر 76 میں اور آیت نمبر 103 میں یہ استفزاز کا لفظ جو ہے وہ تین مختلف حوالوں سے آیا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ابلیس کے حوالے سے بھی اس کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، اور اسی طرح سے فرعونیوں کو چیلنج تھا، اور پھر یہ چیلنج جو ہے اب قریشی قیادت کو بھی ہے، گویا یہ بھی ایک تنبیہ کا انداز ہے۔ تو یہ بہت نمایاں پہلو ہے پوری صورت کا کہ اس میں تنبیہ بھی ہے اور مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب بھی ہے۔ دوسرا جو اہم پہلو ہے وہ تعلیم کا ہے۔ تعلیم یعنی اس کو ہدایات تفہیم کا ہے کہ اس کو آپ بنیادی عقائد کی تفہیم کہہ لیں، بنیادی جو اسلام کا نظام ہے اس کی تفہیم کہہ لیں، اور خاص طور پہ یہ دنیاوی نظام امتحان ہے اس کی تفہیم کہہ لیں، تو باقاعدہ یہ یعنی ایک بہت ہی شاندار حکیمانہ اسلوب میں دنیاوی جو امتحان ہے انسان کا، جو یعنی اس پورے نظام زندگی کا جو بنیادی کرکس ہے یوں کہہ لیجیے وہ بتایا گیا ہے، تاکہ انسان کو اپنا مقصد زندگی بھی سمجھ آئے اور آخرت کی طرف جو اس کا سفر ہے وہ بھی اس کی سمجھ میں آئے، اور آخرت کی تفہیم بھی ہو، عقیدہ آخرت کو بھی سمجھ جائے، اور پھر اس کے ساتھ یہ مقصد رسالت کو بھی سمجھ جائے۔ اس کا تعلق بھی یہ ڈائریکٹ یعنی اس میں
تعلیم، اس تفہیم کا بنیادی عقائد کی تفہیم، بنیادی نظام زندگی کی تفہیم اور مقصد زندگی کی تفہیم، اور خاص طور پر عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت کی تفہیم، یہ بھی اس جو صورت کے مرکزی مضامین میں ہم اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا اہم پہلو وہ تعلیم اور ہدایات، خاص طور پہ صورت کا اختتام ہدایات پر ہوتا ہے، اور درمیان میں بھی اسلامی آپ کہہ لیجئے کہ معاشرتی اور سماجی نظام کے اصول بتائے گئے ہیں کہ کن بنیادوں پر ایک ریاست اسلامی کھڑی ہو سکتی ہے۔ شاید یہ اس لیے بھی ہے کہ جو اس کا زمانہ نزول ہے اس سورہ بنی اسرائیل کا، اس کے بارے میں اکثر لوگوں کا، اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ واقعہ معراج کے بعد یہ نازل ہوئی ہے سورت، اور چونکہ واقعہ معراج کے بارے میں کسی حتمی تاریخ پر کوئی سب مفسرین اور سیرت نگار متفق نہیں ہے کہ یہ کب ہوا، اس کے بارے میں کافی اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ 10 سن نبوی کو، یعنی نبوت کے 10ویں سال ہوا، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ 12ویں سال ہوا، اور یعنی اگر آپ ان روایات کو اکٹھا کریں تو زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کا اتفاق اس بات پر ہے کہ یہ ہجرت سے 1 سال قبل یہ واقعہ رونما ہوا۔ اور اسی طرح اس کی تاریخ کے حوالے سے بھی مختلف روایتیں ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ ربیع الاول کے اندر ہوا، بعض کا خیال یہ ہے رجب کو ہوا، اور 27 رجب، اور اس کو عام الحزن یعنی 10ویں سال نبوی کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے، اور 12ویں سال نبوی کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم اس طرح سے دیکھیں اس کو واقعہ معراج کے بعد، کیونکہ واقعہ معراج کا اس میں ذکر ہے اور اس کے بعد یہ اگر نازل ہوئی ہے یہ صورت، تو پھر اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ آخری مکی دور ہو سکتا ہے۔ اگر مکی دور کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں تو پہلا دور جو ہے 5ویں سن نبوی میں ختم ہو جاتا ہے، اور 6 سے لے کر 10ویں تک تیسرا درمیانی زمانہ نبوت ہے، اور آخری جو ہے وہ مکی دور میں آخری دور جو ہے وہ 11 سے لے کر 13 تک یہ آخری 3 سال ہے۔ تو پھر اس طرح سے یہ اس کا زمانہ نزول آخری دور مکی دور نبوت بنتا ہے۔ لیکن ایک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک مرفوع روایت ہے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جو اس کے زمانہ نزول کی طرف ایک اشارہ کرتی ہے، اور وہ زمانہ نزول کی طرف اشارہ، وہ روایت یعنی بخاری شریف کے اندر مختلف جگہوں پہ 2-3 دفعہ امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے مختلف حوالوں سے۔ اس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے بارے میں، سورہ کہف کے بارے میں اور سورہ مریم کے بارے میں کہا کہ یہ جو صورتیں ہیں یہ قدیم ہیں بہت، یعنی انتہائی، انہن من تلاد بھی کہا کہ یہ میرے تلاد میں سے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ یہ جو صورتیں ہیں یہ من العتاق الاول، یہ اول ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں۔ قال فی بنی اسرائیل والکہف ومریم انہن من العتاق الاول وہن من تلادی، کہ یہ ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں اور یہ میرے تلاد میں سے ہے۔ تلاد طالد کی جمع ہے، اور طالد کہتے ہیں قدیم مال کو، گویا جس کو شروع میں حفظ کر لیا اور ایک بندے کا اثاثہ ہوتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا تلاد فرما رہے ہیں کہ میں نے شروع میں اس کو یعنی یاد کر لیا اور حفظ کر لیا، اور میرے پاس یہ گویا ایک ذخیرہ مال اور ایک انتہائی اہم یعنی ذخیرے کے طور پر میرے پاس موجود ہیں۔ تو اگر ہم اس کو عتاق اول کی بات کریں تو عتاق اول تو پھر ابتدائی دور بنتا ہے، اور ابتدائی دور جو ہے وہ 5 سن نبوی کو ختم ہو جاتا ہے، اور پھر خاص طور پہ اس میں سورہ مریم کا ذکر ہے اور سورہ کہف کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے جو ایک اور روایت کے اندر سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء کا بھی ذکر ہے، 5 صورتوں کا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں بھی وہی فرمان نبوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہن من العتاق الاول، یہ ابتدائی دور کی ہیں، اور ساتھ یہ فرمایا کہ انہن من تلادی، کہ یہ میرے قدیم مال میں سے ہیں۔ تو اگر سورہ انبیاء، سورہ طٰہٰ، سورہ مریم، ان کا زمانہ نزول دیکھا جائے تو وہ تو ابتدائی دور کا ہے۔ اب دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن آیات کو سن کر مسلمان ہوئے ہیں وہ سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں۔ اسی طرح سے حضرت جعفر طیار، حضرت جعفر بن ابی طالب جن کو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو
حبشہ میں جا کے نجاشی کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی تھی وہ سورہ مریم کی تھیں، تو گویا اور یہ جو ہجرت حبشہ ہوئی ہے وہ ظاہر ہے 5 سن نبی میں 4 سن نبی میں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے سورہ مریم تو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اگر سورہ مریم کے ساتھ زمانہ نزول سورہ بنی اسرائیل کا کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پھر ابتدائی دور کی ہیں، یہ اخروی دور کی یا مکی دور نبوت کے آخری حصے میں یہ نازل نہیں ہوئی، پھر یہ اس کا ابتدائی زمانہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور قرینہ بھی ہے اس کے زمانہ نزول کے حوالے سے اندازہ کرنے کا، اور وہ قرینہ یہ ہے کہ واقعہ اسراء اور واقعہ معراج یعنی ایک ہی واقعے کے دو پہلو ہیں۔ اسراء کا ذکر یعنی اس کو اس حصے کو کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کہہ لیں، تو یہ جو پہلا حصہ اس کو اسراء کہتے ہیں، اور زمینی سفر اور جو پھر آسمان تک کا جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ماخوذ ہے جس میں آپ نے فرمایا عرج بی الی السماء، پھر ثم عرج بی الی السماء، پھر مجھے آسمان کی طرف چڑھایا گیا۔ اور معراج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں اور سیڑھی کے ذریعے چڑھنے کو بھی کہتے ہیں، یعنی مجھے اوپر لے جایا گیا۔ تو اس واقعہ معراج کا ذکر یہاں سورہ بنی اسرائیل کے اندر نہیں ہے، اس کا ذکر سورہ نجم میں ہے، وہ بھی اجمالی طور پر، اور اس کی تفصیلات تو احادیث کے اندر ہیں۔ تو سورہ نجم کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ ابتدائی دور کی صورت ہے اور بہت ہی ابتدائی یعنی 3-4 یا 4-5 سن نبوی میں وہ نازل ہو چکی تھی۔ تو یہ سارے قرائن یہ بتاتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کا جو زمانہ نزول ہے وہ ابتدائی مکی دور نبوت ہے، نہ کہ آخری مکی دور نبوت۔ لیکن جب ہم اس کو واقعہ معراج کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو یہ آخری مکی دور نبوت بنتا ہے۔ تو اب ان دونوں باتوں میں کیسے تطبیق دی جائے، اس کی تطبیق کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ لگتا یوں ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے جو بیشتر مضامین ہیں یہ شروع میں نازل ہو چکے تھے، بعض آیات اس کی بعد میں نازل ہوئی ہیں، اور یہی کہا جا سکتا ہے۔ البتہ بعض مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں کہ وہ واقعہ معراج کی پھر ان روایات کو سرے سے وہ خارج از امکان قرار دے دیتے ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ یہ 10 سن نبوی یا 12 سن نبوی کو وقوع پذیر ہوا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، واقعہ معراج بھی ابتدائی سالوں میں ہوا ہے، اور وہ ابتدائی سالوں میں ہی اس سورت کا نزول ہوا ہے، اور سورہ نجم کا نزول بھی ہوا ہے۔ لیکن چونکہ بعض صورتوں کی بعض آیات مدنی تک ہو سکتی ہیں، بعض مکی صورتوں کی بعض آیات مدنی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ اس کی بعض آیات کو بھی بعض مفسرین نے کم از کم 4 آیات کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مدنی ہیں، تو ظاہر ہے کہ زمانہ نزول کے اعتبار سے پوری صورت یکبارگی نازل ہو یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ اس لیے تطبیق اسی بات میں ہے کہ سورہ بنی اسرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جس کا ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو یہ عمومی طور پر ابتدائی دور کی، لیکن اس میں مضامین کے اعتبار سے اور خاص طور پہ جب بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر خاص طور پہ جب آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 39 تک ہمیں اسلامی نظام زندگی اور ریاست اسلامی کے بنیادی اصول نظر آتے ہیں، تو یہی بات درست محسوس ہوتی ہے کہ اس کے یہ والے مضامین جو ہیں یہ بعد میں نازل ہوئے ہوں گے، اور یہ تو تیاری محسوس ہوتی ہے ریاست مدینہ کے قیام کی، اور ریاست مدینہ ظاہر ہے 13 نبوی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور اس کے بعد ریاست مدینہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تو یہ لگتا یوں ہے کہ جو ایک تیاری کی کیفیت ہے وہ اس میں مضامین میں ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ تو اس میں کچھ مضامین یعنی بیشتر حصہ شروع میں نازل ہو چکا تھا جس میں مشرکین مکہ کے اعتراضات بھی ہیں، بنیادی عقائد کی تفہیم بھی ہے، اور مسلمانوں کو ہدایات بھی ہیں، اور پھر خاص طور پہ مسلمانوں کو جو ہدایات ہیں اور جس کا تعلق نظام زندگی کے ساتھ ہے وہ ریاست مدینہ کی تشکیل کی تیاری کے سلسلے میں وہ آخری زمانے کی یہ آیات ہو سکتی ہیں، یہی اس کے اندر تطبیق ممکن ہے۔ بہرحال یہ جو پوری صورت کو اگر ہم مضامین میں تقسیم کریں تو اس کا یعنی ان تینوں پہلوؤں کو تنبیہ، تفہیم اور تعلیم، ان کو ہم یوں 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان تینوں حصوں کو قرآن یہ بنی اسرائیل کی آیات کے ضمن میں یوں دیکھ سکتے ہیں کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو واقعہ معراج یعنی پہلے حصے پہلی ہی آیت سے ظاہر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے، اور پھر آگے جو باقی 9 آیات ہیں اس میں بنی اسرائیل کی
تاریخ کے حوالے سے ایک تاریخ بیان کی گئی ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ صدیوں کی تاریخ کو چند آیات کے اندر اجمالی طور پر اشارہ کر کے ایک ایسا شاندار حکیمانہ اسلوب تنبیہ اختیار کیا گیا ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کو بھی تنبیہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلا رہے تھے، اور فوراً بعد یعنی ہجرت مدینہ کے فوراً بعد ان کے ساتھ واسطہ پڑنے والا تھا، اور ان کے ساتھ مشرکین مکہ کنیکٹڈ بھی تھے اور ان سے سوالوں کے جواب بھی لے رہے تھے، اور اسی طرح سے یعنی بنی اسرائیل کو بھی اور ساتھ ہی ساتھ ان کا حوالہ دے کر مشرکین مکہ اور قریشی قیادت کو تنبیہ ہے کہ جس طرح سے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور بنی اسرائیل کو بھی ساتھ کہا گیا کہ اگر تم بھی اعادہ کرو گے اپنے کردار کا تو تمہارے ساتھ پھر ایک دفعہ وہی معاملہ ہو سکتا ہے۔ ان عدتم عدنا، اللہ اکبر، یعنی آیت نمبر 8 کے اندر بہت واضح انداز میں ان عدتم عدنا، ایسی شاندار تنبیہ ہے، ایسی شاندار حکیمانہ اسلوب کے اندر تنبیہ کا اور انذار کا انداز اختیار کیا گیا ہے کہ اگر تم یہ دہراؤ گے تو پھر ہم بھی اسی طرح تمہارے ساتھ کریں گے جس طرح سے پہلے کیا گیا ہے، اور جو کہ عملاً وقوع پذیر ہوا، اور پھر ان کو مدینہ سے بھی نکالا گیا اور بعد میں خیبر سے بھی نکالا گیا، اور اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو یروشلم سے یا بیت المقدس سے بھی نکال دیا گیا۔ تو یہ گویا انہوں نے جو قرآن نے ان عدتم عدنا صرف تنبیہ اور انذار نہیں تھا، اس میں ایک پیشین گوئی بھی تھی، اور اس میں گویا بیت المقدس کی فتح کی بشارت بھی تھی، تو یہ بھی اس کے اندر مضامین کے اندر ضمنی طور پر یہ بات شامل ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 22 تک یہ جو آیات ہیں اس میں بنیادی بہت ہی ابتدائی اور بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں، جس کو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس کو آپ تفہیم کا انداز کہہ سکتے ہیں، اور اس میں ایک تو انسان کا مقصد زندگی اور اس کا جو نظام امتحان کے ساتھ جو انسان کے زندگی کا تعلق ہے اس کو واضح کیا گیا ہے، اور پھر اس کے لیے جو آخرت کی ضرورت ہے اور آخرت کیوں قائم ہوگی اس کا تذکرہ ہے، اور ظاہر ہے جب نظام زندگی نتیجے کے طور پر آخرت کے ساتھ جڑا ہے تو پھر اس میں کامیابی کے لیے کسی رہنمائی کی ضرورت تو ہے، اور ناکامی سے بچنے کے لیے کسی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یہ وہ منطقی ضرورت ہے رسالت کی جس کو بطور مقصد کے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ مقصد رسالت کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کیوں لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے کیوں ضروری ہیں، رسالت کیوں ضروری تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا کیوں ضروری تھا۔ تو وہ بنیادی گویا چند حقائق اور عقائد کی تفہیم اور عقیدہ رسالت و آخرت کی بنیادی تفہیم کو انسان کی زندگی کے ساتھ جوڑ کر یہ ایک بڑا ہی شاندار اسلوب یہ بھی اختیار کیا گیا ہے تفہیم کا۔ آیت نمبر 23 سے 39 تک یہ بڑی یونیک آیات ہیں، بڑی منفرد قسم کی آیات ہیں جو ڈائریکٹ ہدایات بھی لگتی ہیں اور اسلامی ریاست کے بنیادی اصول بھی سمجھ آتے ہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ اس کا تعلق ڈائریکٹلی سماجی یا معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے۔ انسان جو اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس میں اس کا کس کس کے ساتھ تعلق ہے، اس معاشرتی نظام زندگی کے، یعنی گویا یوں کہہ لیجئے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کے اندر جن بنیادی حقوق کی بات کی گئی تھی اور انسان کے معاشرتی طور پر اس معاشرتی دائروں میں مختلف معاشرتی یونٹس کے ساتھ ایک فرد کے جس طرح انٹریکشن کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور ان سارے انٹریکشنز کو حقوق و فرائض کے ایک لڑی میں پرو دیا گیا تھا، اور اس کا آغاز بھی کس بات سے تھا کہ اللہ کی عبادت کرو وبالوالدین احسانا، یعنی اللہ کی بندگی کے بعد پھر والدین کے احسان کے ساتھ یہ معاملہ معاشرتی زندگی کا شروع ہوتا ہے، اور یہ اس کا کوئی پیک پوائنٹ جو ہے یا اس کا جو ابتدائی نقطہ ہے وہ اللہ کی توحید کے ساتھ جڑنا ہے۔ تو اللہ کی توحید کے ساتھ جڑنے سے معاشرت ترتیب پاتی ہے، گویا اس دھرتی پر کسی کا کوئی حق ثابت نہیں ہوتا جب تک اس کا جڑاؤ، جب تک اس کی نسبت اللہ کی توحید کے ساتھ نہ ہو۔ لہذا یہاں اس کا ذکر بھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں بھی اسی طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ سب سے پہلا اپنے رب کے بنیادی اصولوں کو سمجھ لیجئے، نظام زندگی کے بنیادی اصولوں کو سمجھ لیجئے کہ دنیا میں کوئی سیاسی اصول، دنیا میں کوئی ریاست کا اصول، کوئی معیشت کا اصول، کوئی معاشرت کا اصول، کوئی سماجی اصول
وہ ڈیفائن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی بنیاد اللہ کی توحید نہ ہو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی یہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 39 تک یہ گویا اصول تو جو بتائے گئے ہیں بڑی بنیادی اور چھوٹے چھوٹے اصول ہیں، اور اس میں خاص طور پر والدین کی خدمت کا تذکرہ ہے، اور پھر اسی میں والدین کے ساتھ دعائیں کرنے کا، ان کے ساتھ جڑے رہنے کا، ان معاشرتی اصولوں کو ایک ریاست، اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں کے طور پر واضح کیا گیا ہے۔ اور گویا یہ بنیادی ڈھانچہ کہہ لیجئے کہ تورات کے اندر، چونکہ شروع والے حصے میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور بنی اسرائیل کا ذکر اس سورت کی ابتدا میں بھی ہے اور آخری رکوع میں بھی اس کا ذکر ہے۔ گویا بنی اسرائیل خصوصی طور پر ان کے اوپر توجہ دی گئی ہے، اور ان کی توجہ مبذول کروائی گئی ہے کہ تمہیں ایک فضیلت دی گئی تھی، اور ساتھ ہی اس توجہ اور اس حوالے سے کفار مکہ کو بھی اور قریشی قیادت کو بھی یہ اشارہ دیا گیا ہے اور یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ ان کو ایک فضیلت حاصل تھی اور پھر ختم ہو گئی۔ آئندہ اگر وہ اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑیں گے، گویا جو پہلا حصہ ہے جس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، اس کا اختتام بھی اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، یعنی اس پر جا کے اختتام ہوتا ہے پہلے حصے کا۔ یہ حوالہ کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، اب تم قرآن کے ساتھ جڑو گے تو تمہاری کامیابیاں جو ہیں وہ تمہارے قدم چومیں گی، اور اگر تم قرآن سے نہ جڑو گے تو پھر تمہارے حالات خراب ہوں گے۔ یہ ایک گویا یعنی ریاست کے جو بنیادی اصول بتائے گئے ہیں، اس میں بھی بنی اسرائیل حوالہ ہیں، اور گویا جو کہ بنی اسرائیل کے ساتھ واسطہ پڑھنے والا ہے ان کا ذکر ہے، اور پھر ریاست کے بنیادی اصولوں کا جو ایک طرف مسلمانوں کے ساتھ تعلق ہے، اور ریاست مدینہ کی جو تیاری ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ساتھ ایک بشارت کی بات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تنبیہ کی بات ہے کفار مکہ کو کہ یہ ایک ریاست قائم ہونے جا رہی ہے، تم روک سکتے ہو تو روک لو۔ چوتھا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 77 تک ہے۔ اس میں بنیادی طور پر تو مشرکین کے اعتراضات کا جواب ہے۔ مشرکین کے اعتراضات میں جو خاص اعتراضات تھے توحید کے اوپر، قرآن کے اوپر، رسالت کے اوپر، ان کے بارے میں اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو تکریم انسانیت کی بات کی گئی ہے، جو ابتدائی آفرینش ان کو حاصل ہو گئی، قصہ آدم و ابلیس کا ذکر کیا گیا ہے، اور بنی آدم کی تکریم، وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بنی آدم کا ذکر ہے آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 71 تک۔ یہ جو آیات ہیں اس میں گویا مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علو و شان کا ذکر کیا اسراء کے حوالے سے، تو بتایا جا رہا ہے کہ عمومی طور پر سارے انسان اللہ کے ہاں تکریم رکھتے ہیں اور اللہ کے ہاں بڑی عزت والے ہیں، اللہ نے ان کو عزت دی ہے اگر وہ اللہ کے حکموں کے اوپر چلیں گے، اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی الگ ہے، اور ان لوگوں کی شان ہی الگ ہے جو اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں۔ اور اسی طرح سے پھر آخر پہ اس کو، یعنی یہ مضمون بھی چوتھے حصے کا جو آیت نمبر 40 سے 77 تک ہے، وہاں پہ صرف مشرکین کے اعتراضات کے جوابات ہی نہیں ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کو تنبیہ بھی ہے کہ جس طرح ابتدائی آفرینش تکریم انسانیت کو تسلیم نہ کرنے کی بنیاد پر ابلیس راندہ درگاہ قرار پایا، اسی طرح آج امت مسلمہ، امت محمدیہ کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کو نہ مان کر تم بھی راندہ درگاہ قرار پا جاؤ گے۔ گویا یہ اس کے اندر مانوی ربط ایک پیدا کیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 100 تک غلبہ اسلام کی بشارت ہے مسلمانوں کو، اور غلبہ اسلام کی بشارت ایک طرف مسلمانوں کے لیے جو خوشخبری ہے، بشارت ہے، اسی وقت وہ کفار کے لیے تنبیہ کی حیثیت بھی رکھتی ہے، اور پھر اس کا ایک ٹول بتایا گیا ہے کس طرح سے غلبہ ہوگا، قرآن کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ دو ٹولز بتائے گئے ہیں، قرآن اور نماز کے بعد کے ذریعے سے جو ہے وہ تمہارا یہ غلبہ ہونے والا ہے۔ اور اس میں پہلی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کا ذکر بھی ہے، نماز کی خاص طور پہ اوقات کے حوالے سے کہ نماز کو جو ہے وہ مختلف اوقات میں فرض کیا گیا ہے۔ اسی لیے یہ جو سورہ بنی اسرائیل کے نزول کے حوالے سے جو شروع میں نے بات کی کہ یہ اس میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، تو چونکہ
نماز 5 وقتہ نماز جو ہے یہ فرض ہوئی ہے معراج کے موقع پر، اور صحیح حدیث سے اور بخاری شریف کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ معراج کے دوران اللہ سے جو تحفے اللہ کی طرف سے عطا ہوئے تھے ان میں سے ایک تحفہ 5 وقت کی نماز تھا، بلکہ اس میں تفصیل بھی ہے کہ وہ ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 50 نمازیں لے کر واپس تشریف لا رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی واپسی پر، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کی طرف سے کیا ملا ہے، تو انہوں نے بتایا 50 نمازیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ کی امت پر یہ بہت بھاری ہوں گی، آپ واپس جا کے اللہ سے تخفیف کرا لیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور آپ نے اللہ کی دربار میں عرض کیا کہ اس میں تخفیف فرما دیں، اللہ نے 50 سے 40 کر دیں۔ پھر واپس آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا ابھی بھی زیادہ ہیں، واپس جاؤ۔ بہرحال اس میں یہ تفصیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار واپس تشریف لے جاتے رہے اور یہ نمازیں 10 کم ہوتی رہیں، اور 50 سے 40 ہوئیں، پھر اگلی دفعہ میں 40 سے 30 ہوئیں، پھر 30 سے 20 ہوئیں، اور پھر 20 سے 10 ہوئیں، اور پھر جب آخری دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اللہ کریم نے 10 سے 5 کر دیں، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ امت تیری پڑھے گی تو 5 لیکن ثواب ان کو 50 کا ملے گا۔ اور جب آخری دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پھر کہا کہ ایک دفعہ پھر واپس جاؤ، تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب تو مجھے واپس جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں اللہ کو جا کے کیا کہوں کہ اتنا 50 سے تو 5 ہو گئی، اب میں دوبارہ نہیں جاتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے دربار میں نہیں گئے، اور خاص طور پر جب اللہ کی طرف سے یہ فرما دیا گیا کہ 5 پڑھیں گے اور 50 کا ثواب ہوگا، تو لگتا یوں ہے کہ یہ حتمی بات کہہ دی گئی تھی، اور وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ کر پھر آپ نے واپس جانا مناسب نہیں سمجھا، اور یوں 5 نمازیں فرض ہوگی۔ اس کا ذکر یہاں پہ آتا ہے بطور ٹول کی، اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یہ 5 وقت کی نماز وہ اوقات کے ساتھ جو ہے اس کو مخصوص کر دیا گیا ہے، اور اوقات کی پابندی بھی یعنی نماز فرض کی گئی ہے اس کا تعلق اوقات کے ساتھ ہے، اور اس کا ذکر بھی آیا، تو اس کو گویا غلبہ دین کی اور غلبہ اسلام کی جو بشارت ہے اور کفار مکہ کو جو تنبیہ ہے، اس میں بطور ٹول کے 2 چیزیں بتائی گئیں، ایک قرآن اور ایک نماز۔ آیت نمبر 101 سے 111 تک یہ جو چھٹا حصہ ہے، یعنی اس کو مضامین کے اعتبار سے ہم تقسیم کر سکتے ہیں، تو اس میں وہ جو تنبیہ کا انداز میں نے عرض کیا کہ تنبیہ ایک بہت نمایاں موضوع ہے اس کا سورہ بنی اسرائیل کا، تو تنبیہ کے انداز میں ایک دفعہ پھر بنی اسرائیل کا ذکر بھی ہے آخری حصے میں، اور خاص طور پر جو قریشی سردار ہیں، قریشی قیادت جو ہے اس کو فرعونی قیادت کا، فرعون کا حوالہ دے کر ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم کیا چیز ہو، فرعون اللہ کے دربار میں اور اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، یا اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، فرعون اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود وہ اللہ کے چیلنج کو قبول کر کے وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور اللہ کے خلاف اس نے اپنی ساری سلطنت تباہ و برباد کروا لی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مان کر۔ تو تم بھی اپنے گھوڑے دوڑا لو، گویا قریشی قیادت کو فرعونی قیادت کا حوالہ دے کر ایک تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارا جو زمین سے بے دخل کر دیا جانا، یا تمہارا جو استفزاز ہے، یا تمہیں جو اللہ کی طرف سے جو چیلنج دیا جا رہا ہے، اور تم جو اپنی ساری صلاحیتیں لگا کر بھی اللہ کا چیلنج قبول نہیں کر سکتے اور اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا نہیں سکتے، تمہاری کیا حیثیت ہے، یہاں فرعون کی قیادت کا حوالہ دے کر تنبیہ کا ایک بہت ہی یعنی زیادہ بلیغ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ اور پھر آخر پہ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی ہیں، اور یہ وہ ہدایات ہیں جن کو آپ ریاست مدینہ کے حوالے سے ابتدائی ہدایات بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہے ناظرین کرام پورا اس کا یعنی جو خلاصہ آپ کہہ لیجئے اس کے مضامین کا، سورہ بنی اسرائیل کے مضامین کا، اور اب ہم اس کی اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے ابتدا کرتے ہیں پہلی آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم، کہ
بہت پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں یا رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد کے علاقے کو ہم نے بہت برکت دی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ اس کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ ذات بڑی ہی سننے والی اور ہر چیز کو دیکھنے والی ذات ہے۔ یہ جو لفظ سبحان ہے، یہ اس کا لفظی معنی تو ہوتا ہے پاکیزگی، اور مصدر ہے سبحان، سبح یسبح سے یہ مصدر ہے، اور یہ استعمال ہوتا ہے اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے۔ پاکیزگی ان اعتبار سے نہیں کہ جس کو ظاہری طہارت و پاکیزگی کے ساتھ تعلق ہے، بلکہ پاکیزگی عیوب و نقائص سے پاکیزگی، ایک بات۔ دوسری، سبحان کے اندر ایک اور بات شامل ہوتی ہے کہ صرف نقائص سے پاکیزگی، نقائص سے تنزیہ، گویا یہ ایک تنزیہی جملہ ہے سبحان اللہ یا سبحان الذی، جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو ایک تنزیہ ہے، یعنی اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا ہے، اور پاکیزگی اس اعتبار سے کہ وہ عیب اور نقائص سے پاک ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ عیب اور نقائص سے پاک ہے تو سبحان کے لفظ کے اندر ہی بات یہ شامل ہے کہ جس طرح سے عیوب و نقائص سے پرفیکٹ طور پر، یعنی پرفیکشن کے ساتھ ان نقائص سے اللہ کی پاکیزگی سبحان کے لفظ کے اندر موجود ہے، تو اسی پرفیکشن کے ساتھ جو پازیٹیو خصوصیات ہیں، جو کمالات ہیں کسی کی صفات کے، وہ بھی اسی کمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہیں۔ یہ لفظ سبحان کے اندر دونوں پہلو شامل ہیں، لہٰذا جب ہم نقائص سے پاک کہتے ہیں تو اسی وقت اس میں اللہ تعالیٰ کے کمالات کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا وہ اقرار بھی شامل ہوتا ہے سبحان کے اندر۔ اسی لیے یہ بہت ہی، یہ جملہ سبحان اللہ ہی کہنا یا سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہنا، یہ اللہ کے ہاں بڑے ہی اجر کا باعث بنتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ سبحان اللہ کہنے سے زمین آسمان کا جو نصف ہے بھر جاتا ہے سبحان اللہ کہنے سے، یعنی اتنی، اور ساتھ الحمدللہ کہہ دیں تو پوری، یعنی پرفیکشن ہو جاتی ہے، تو پورے کلمے جو ہیں مکمل کر دیتے ہیں ہر چیز کو، یعنی اللہ کی صفات کا حق ادا ہو جاتا ہے جب انسان سبحان اللہ الحمدللہ کہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال لفظ سبحان اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ کے بارے میں وہ حدیث بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھ لے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یا پھر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں، جو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان پہ بہت بھاری ہیں، اور وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اس میں بھی تسبیح کی بات ہے۔ تو گویا تسبیح بیان کرنا، سبحان کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں ایسے اقرار کا نام ہے کہ یہ کہنا کہ کمی تو اس کی ذات میں ہے نہیں، کمی، نقص اور عیب، اس کے جتنے بھی تصورات ہو سکتے ہیں وہ اللہ کی ذات میں موجود نہیں ہیں، اور صفت، کمال، خوبی، قدرت، طاقت، اس کے جتنے بھی تصورات ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی ذات میں موجود ہیں۔ یہ سلبی تصور اور یہ ایجابی تصور، یہ دونوں سبحان کے اندر موجود ہیں۔ اگر ایسا تصور ذہن میں موجود ہو اور پھر انسان سبحان اللہ کہے تو پھر انسان کے اوپر اس کے معانی کا ادراک، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ انسان کے اوپر آشکار ہوتا ہے کہ وہ سبحان اللہ کہہ کے دراصل وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کو یہ کلمے بہت پیارے ہیں اگر انسان سوچ سمجھ کر پڑھے، اور سبحان اللہ و بحمدہ جب اس کے ساتھ مل جاتا ہے و بحمدہ کہ وہ اپنی حمد کے ساتھ سبحان ہے، تو گویا و بحمدہ اس کے ایجابی پہلو کو، اس کا جو مثبت پہلو ہے، جو کمالات ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات اور خوبیاں، اور اللہ تعالیٰ کی جو کمالات ہیں اور اس کی جو ذات کے اندر جو قدرتیں اور طاقتیں ہیں، جو پازیٹیو چیزیں ہیں، جو ایجابی چیزیں ہیں، جو موجود چیزیں ہیں، جو طاقت اور قدرت ہے، وہ اس کے اظہار کا ایک پہلو ہے، اور اس کے اظہار کا ایک طریقہ ہے جب کہا جاتا ہے وَبِحَمْدِهِ، اور حمد، اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے۔ حمد ہر نعمت کے شکر میں
جو انسان کے اندر جذبے پیدا ہوتے ہیں، جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس کا نام حمد ہے، جس کا اظہار زبان سے بھی ہو اور اس کا عمل سے بھی اظہار ہو۔ اس لیے الحمدللہ کو بہترین کلمہ شکر بھی کہا گیا، اور یوں کہہ لیجئے کہ سبحان اللہ و بحمدہ مل کے اس تصور کو مکمل کرتے ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں ہونا چاہیے، کہ وہ کس طرح سے نقائص سے پاک اور کس طرح سے صفات و کمالات و خوبیوں کا مالک ہے۔ لہذا یوں کہنا چاہیے کہ سبحان اللہ اس ذات پر بولا جاتا ہے، اور ذات باری تعالیٰ کے اوپر اس وقت بولا جاتا ہے جب ذہن کے اندر یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات جس میں کمی عیب اور نقص تو ہے ہی نہیں، اس کے اوپر خوبی اور کمال بھی ایسا ہے کہ جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ دنیا کی کوئی اور طاقت نہیں کر سکتی، یا جو کچھ دنیا کی طاقت، دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی، وہ ذات کر سکتی ہے۔ لفظ سبحان اللہ کا یہ معنی ساری دنیا سے، دنیا کی ساری طاقتوں سے، ساری قوتوں سے اللہ کی ذات کو ممتاز کرنے کا ایک کلمہ ہے جس کا نام ہے سبحان اللہ۔ لہٰذا جب آپ یہ تسبیح بیان کرتے ہیں اور سبحان اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات کے بارے میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جہاں اللہ کی ذات میں عیوب و نقائص موجود نہیں ہیں، اور اس کے آخری حد تک کوئی اگر تصور ہو سکتا ہے عیوب و نقائص سے اور کمی اور کوتاہی سے پاکیزگی کا، وہ اللہ کی ذات میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کے صفات، اللہ کے کمالات اور اس کی خوبیوں کے حوالے سے جو میکسیمم تصور انسان کا ہو سکتا ہے وہ بھی ذہن میں آ جائے۔ اب آپ دیکھیے کہاں بولا جا رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، وہ پاک ذات ہے، گویا کوئی انتہائی غیر معمولی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ پاک ذات جو دنیا کائنات میں کچھ بھی کسی کے پاس حیثیت نہیں ہے وہ اس کے پاس ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، اس ذات کا تذکرہ کر کے سبحان الذی، بہت پاک ہے وہ ذات، الذی کون سی ذات، اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں یا رات کے ایک حصے میں۔ یہ جو لیلن ہے، اسرا، لفظ اسرا کہتے ہیں رات کو لے جانے کو، سیر کرنے سے سارا یسیرو سیرن، اسی سے اسرا لے جانا، رات کو لے جانا خاص طور پر۔ کس کو؟ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا، وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، لیلن ایک رات۔ اور یہ جو لیلن ہے، یہ اس کی جو تنوین ہے یہ اس کو نکرہ بھی بناتی ہے، اور اس تنکیر کے اندر، اس نکرہ بنانے کے اندر جو مفسرین نے بہت ہی خصوصی بات لکھی ہے، اور جو بات عربی کے اسلوب کے مطابق سمجھ بھی آتی ہے، وہ یہ کہ یہ تنکیر جو ہے وہ تقلیل کے لیے بھی آتی ہے، یعنی کسی حصے کو، کسی چیز کو کم بتانے کے لیے۔ تو یہ جو لیلن ہے، ایک ہی رات میں لے گیا، یہ اس اعتبار سے بھی تقلیل ہے، تھوڑا بتانا ہے کہ جتنا لمبا سفر کیا اور جو کچھ عملی طور پر وقوع پذیر ہوا، اس کے مقابلے میں جو جتنے عرصے میں یہ وقوع پذیر ہوا ہے وہ بہت ہی کم ہے، ایک ہی رات میں لے گیا۔ کہتے ہیں کہ 20 راتوں کا سفر، 20 دن راتوں کا سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اگر اس دور کے جو معلوم ذرائع تھے یا موجود ذرائع تھے ان کے مطابق، ذرائع آمد و رفت، ان کے مطابق اگر سفر کیا جائے تو 20 دن راتیں لگتی تھیں۔ تو 20 دن رات کا سفر جو ہے وہ ایک ہی رات میں سفر طے کر لیا، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ تو یہ ایک انتہائی حیران کن واقعہ تھا، اس کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ رونما کیسے ہوا ہے؟ سبحان الذی، اس ذات کی خوبیوں کی وجہ سے ہوا ہے جو وہ کچھ کر سکتا ہے جو عام مخلوق سے ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا کیا اس نے؟ اسری بعبدہ، وہ ذات لے گئی اپنے بندے کو لیلن، ایک رات میں، ایک ہی رات میں۔ بلکہ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ لیلن اس کی تقلیل میں یہ معنوں کے اندر یہ بات شامل ہے کہ لیلن سے مراد ایک ہی رات نہیں ہے بلکہ رات کا بھی کچھ حصہ مراد ہے، کہ پوری رات نہیں، رات کے ایک حصے میں۔ ظاہر ہے کہ اس پورے واقعے کو، جس کی تفصیلات احادیث کے اندر آتی ہیں، اس کو دیکھیں تو اس میں جو اسراء ہے وہ تو ایک حصہ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ تو بہت ہی تھوڑا حصہ ہے اس لمبے سفر کے مقابلے میں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے 7ویں آسمان اور سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ بہرحال اس واقعے کی تفصیل یہ ہے جو حدیث کے اندر آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے یا اپنے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کو جگایا گیا اور جگا کے آپ کو بیت اللہ میں لایا گیا، اور بیت اللہ میں آپ کا کعبۃ اللہ کے پاس آپ کا جو ہے وہ سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو لے جایا گیا، اور پہلے آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں نبیوں کی امامت کروائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف رسول وہاں پہ اکٹھے تھے، اور ان کو ان کے روحوں کو کس طرح سے جسد عطا کیا گیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ امامت کروائی، اور پھر آپ کو لے جایا گیا، آسمانوں کا سیر کروایا گیا، پہلے آسمان پر آپ تشریف لے گئے، جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، براق نامی سواری آپ کو، جس کا مطلب بجلیاں ہیں، ظاہر ہے کوئی روشنی کی سواری تھی، کیا تھی اللہ کو معلوم ہے، البتہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ گھوڑا نما تھی یا کوئی اس طرح کی ایک سواری تھی، اس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ جبریل علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر تشریف لے گئے۔ بہرحال اس کی تفصیلات میں اختلاف بھی ہے، کم از کم 30 راویوں سے یہ احادیث موجود ہیں۔ بہت ساری احادیث جو ہیں وہ صحت کے اعلیٰ درجے کو پہنچتی ہیں، یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف کی احادیث ہیں، اور بیشتر احادیث صحیح ہیں، لیکن اس میں بعض احادیث ضعیف بھی ہیں، کمزور درجے کی بھی ہیں۔ اور اس واقعہ معراج کا ذکر، جس کا دوسرا حصہ جو ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اسراء پہلے حصے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ثم عرج بی الی السماء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر مجھے لے جایا گیا، اوپر چڑھایا گیا آسمان تک، اور پھر اس کی تفصیلات ہیں۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر اس کی بھی آگے مزید تفصیلات ہیں کہ پہلے آسمان پر جب دروازہ کھلوانے کے لیے دربان سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ دروازہ کھولو، اس کی بھی بعض روایات میں تفصیلات ہیں کہ ایک فرشتہ، اس کا نام اسماعیل نامی فرشتہ، وہاں کا جو پہلے آسمان کا دربان تھا، اور اس کے ساتھ 70 لاکھ یا 70,000 فرشتے جو ہیں وہ اس کے آوان و انصار تھے۔ واللہ عالم اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ہمارے شاید حد ادراک میں نہ آتی ہوں، اس لیے کہ لفظ 70 کا استعمال عربی زبان میں مبالغے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 70 سے مراد 70 ہی ہو، اور 70 سے مراد 70 بھی ہو سکتا ہے، ایک ڈیجٹ 70، اور 70,000 جب کہا جائے یا 70 لاکھ کہا جائے تو اس سے مراد 70 بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے مراد مبالغے کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سینکڑوں لوگ تھے، تو عربوں میں یہ بھی استعمال ہوتا تھا۔ تو بہرحال اس کے کتنے دربان ہیں، پھر اس کے بعد دروازہ کھولا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا گیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، آدم علیہ السلام کے ساتھ وہاں بھی کچھ تفصیلات ہیں واقعے کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب ہے اور کچھ بائیں جانب ہے، آپ جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو آپ ہنس پڑتے ہیں، اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، تو بتایا گیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولاد ہے دائیں جانب جو جنتی ہیں، اور جو بائیں جانب ہیں وہ جہنمی ہیں، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام جب جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں، اور جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کی پھر اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد اگلے آسمان پہ، یعنی جو دوسرا آسمان تھا، وہاں پہ ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اسی طرح تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور یہ ساری ملاقاتوں کا ذکر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بھی تشریف لے گئے، یعنی وہاں ساتویں آسمان پہ بیت المعمور کا ذکر بھی ہے۔ بیت المعمور آپ نے فرمایا کہ وہ ایک کعبہ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سے یہ زمینی کعبہ ہے جس پر طواف ہوتا ہے، اسی طرح ایک آسمانی کعبہ ہے، وہاں اس کے بالکل اوپر ہے، اور اس میں فرشتے طواف کرتے ہیں، جیسے یہاں دنیا کے کعبے میں انسانوں کا طواف جاری ہے، وہاں فرشتوں کا طواف جاری ہے، اور وہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ 70 کا ہندسہ استعمال فرمایا۔ آپ نے فرمایا ایک وقت میں 70,000 فرشتے جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس فرشتے نے ایک دفعہ طواف کر لیا، قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔
آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے. اللہ اکبر. بہرحال پھر سدرۃ المنتہا، اس کی ڈسکرپشن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ایک درخت ہے سدرہ، عربی زبان میں بیری کو کہتے ہیں، اور وہ بیری کیسی ہے جس کے اوپر جو پھل لگتا ہے، جس کے پتے جو ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بتائیں، جیسے سونے چاندی اور ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں، اس طرح کا کوئی ایک شاندار درخت ہے. اور وہ سدرۃ المنتہا کی وہ حد آ جاتی ہے، اس کے آگے گویا جبریل علیہ السلام بھی وہاں رک گئے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ آخری حد تک گئے. وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے لکھنے کی جو قلم کی آوازیں ہیں وہ بھی محسوس کی، وہ بھی میں نے سنائی دی مجھے، اور قلم کی آوازیں تھیں. گویا وہاں پہ جو کچھ لکھا جا رہا تھا، جو ہمارے اعمال لکھے جا رہے تھے، کہ جو کچھ بھی لکھا جا رہا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. وہاں اللہ کریم کے ساتھ مکالمہ بھی ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہوا، اور ظاہر ہے کہ وہ اس مکالمے کے نتیجے میں ہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسا تحفہ ملا، اور یہ لے کے آپ واپس آئے، جس کا میں نے ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات ہوئی، پھر واپس گئے، پھر آئے، پھر گئے، اور یہ 50 نمازوں سے 5 نمازیں رہ گئیں. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران جتنے بھی مشاہدات آپ نے کیے، اس کی تفصیلات حدیث میں ہیں، کہ آپ نے جنت بھی دیکھا، آپ نے جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا، آپ نے جنتیوں کی بہت ساری قسمیں دیکھیں، جہنمیوں کی بہت ساری قسمیں دیکھیں، بہت سارے مختلف گناہوں کے جو خاص گناہ گار تھے ان کے عذاب کو دیکھا، اور ممثل انداز میں یعنی تمثیلی انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے عذاب اور مختلف قسم کے ثواب دکھائے گئے. جنت میں جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوروں کو بھی دیکھا، آپ نے وہاں پہ جنت کے مکانوں کو بھی دیکھا. اس لیے کہ بعض تفصیلات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک محل کے پاس گیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر کا محل ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس محل میں داخل نہیں ہوا. عمر کو آپ نے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ عمر تیری غیرت کو یاد کر کے مجھے یہ تمہاری غیرت یاد آئی، اور میں اس کے اندر داخل نہیں ہوا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ سن کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھلا آپ سے غیرت کروں گا. اسی طرح کسی حور کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کون ہے، تو مجھے تعارف کروایا گیا کہ یہ حارثہ نامی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حور ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ یہ مختلف قسم کی وہ چیزیں ہیں، یہ ڈسکرپشن کے وہ پہلو ہیں جو صرف اور صرف ترغیب کے لیے ہیں. اس کی تفصیلات اور اس کی حقیقت اور اس کا ادراک وہ تو شاید ہمارے جو عقل ہے یا ہمارا ادراک کی حد ہے اس سے باہر ہے. لیکن یہ واقعہ رونما ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد واپس تشریف لائے، اور ایک روایت کے مطابق آپ واپس پھر بیت المقدس تشریف لائے، اور بیت المقدس سے واپس آپ مسجد حرام تشریف لے آئے، اپنے گھر تشریف لے آئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میں صبح ہوگی تو میں صبح سے پہلے مکہ میں آ گیا تھا. اور بعض یعنی جو میں نے عرض کیا کہ 30 قسم کی روایتیں ہیں، اور یا 30 قسم کے 30 صحابہ سے یہ مختلف روایات منقول ہیں. اس میں بعض میں نوم کا لفظ بھی ہے، ایک یا دو روایتوں میں، کہ آپ سوئے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا. اور اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ پھر جب میں جاگا تو میں مکے میں آ گیا تھا. اس لیے اس پورے واقعے کے بارے میں ایک پورا گروہ ہے مفسرین کا جن کا خیال یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سارا سیر کروایا گیا اور جو معراج ہوا، یہ سارا کا سارا یہ حالت خواب میں تھا، اور روحانی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا. یعنی ایک نقطہ تو یہ ہے کہ یہ خواب میں تھا، دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ روحانی طور پر آپ کو لے جایا گیا. یعنی صرف خواب میں دکھانا اور بات ہے، روح کو لے جانا، اسرا کہ ایک روح کو لے گیا، اور روحانی طور پر یہ ہوا، آپ جسمانی طور پر نہیں گئے. اور تیسرا نقطہ نظر جو کہ حدیث سے بھی اور جو مختلف قرائن ہیں اس سے زیادہ واضح ہوتا ہے، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف روحانی طور پر نہیں لے جایا گیا بلکہ جسمانی طور پر آپ کو لے جایا گیا. اور تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے لے جایا گیا۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے، بنفس نفیس تشریف لے گئے، اور یہ واقعہ حالت خواب میں نہیں تھا یا کہ روحانی اور کشفی مشاہدہ نہیں تھا، بلکہ آپ کو لے جایا گیا اور آپ نے یہ پورا خود سے سیر کیا، اور پھر صبح ہونے سے پہلے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اب اس کے بارے میں دونوں اور تینوں نقطہ نظر، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جو ایک نقطہ نظر، یعنی یہ بھی ایک چھوٹا سا نقطہ نظر موجود ہے الحمدللہ، یعنی یہ بھی چھوٹا سا ایک نقطہ نظر بعض مفسرین کا موجود ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جو آدھا حصہ ہے، آدھا وقت، یہ اسرا جو یعنی اس واقعے کا پہلا حصہ ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم و روح دونوں اعتبار سے تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر وہاں تشریف لے گئے۔ لیکن جو اگلا حصہ ہے معراج کا، جس کا ذکر اشارتاً سورہ نجم میں ہے یا پھر باقی تفصیلات حدیث کے اندر ہیں، تو وہ جو حصہ ہے وہ روحانی تھا۔ یہ بھی ایک نقطہ نظر پایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ روحانی تھا یا عالم رؤیا میں یہ بیان کیا گیا، اور خاص طور پہ جو عالم رؤیا یعنی خواب میں بیان کرنے کی جو نقطہ نظر کے قائل ہیں، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نظر آیا، انہوں نے اسی صورت کی آیت نمبر 60 سے استدلال کیا ہے کہ جہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے اس خواب کو بنایا الا فتنۃ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک للناس اریناک الا فتنۃ للناس، کہ یہ جو آپ نے جو کچھ دیکھا، رؤیا چونکہ خواب کے حوالے سے عام طور پر لفظ رؤیا خواب کے اوپر استعمال ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کا خیال یہ کہ خواب میں دکھایا گیا وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا، تو اس سے انہوں نے کہا یہ خواب ہی تو دکھایا تھا، اس لیے اس کا تعلق خواب کے ساتھ ہے۔ رؤیا کا لفظ خواب پر بولا جاتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ رؤیا کا معنی دیکھنا ہوتا ہے، خواب میں دیکھیں یا خواب کے بغیر دیکھیں، لفظ رؤیا کا مطلب رؤیت ہوتا ہے، دیکھنا۔ اب کسی نے خواب میں دیکھا ہو تو اس پر بھی رؤیا کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جس نے خواب کے علاوہ دیکھا اس کو بھی رؤیت کہہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ چاند کو دیکھنا، اس کو بھی رؤیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو چاند کی رؤیت کے بارے میں، چاند کو دیکھنے کے بارے میں، ظاہر ہے چاند کو ہم صرف خواب میں تھوڑی دیکھتے ہیں، چاند کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی لفظ رؤیت بولا جاتا ہے۔ تو رؤیا کا لفظ دیکھنے پر بولا جاتا ہے، وہ خواب میں ہو یا غیر خواب میں ہو، اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کو اسپیسیفکلی اس آیت سے دلیل محسوس ہوتی ہے کہ یہ خواب میں تھا پورا واقعہ معراج، تو ان کے لیے تو اسی آیت کے اندر جواب موجود ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ہم نے الا فتنۃ للناس، یہ تو لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا۔ تو اگر کسی کو خواب میں کچھ دکھایا گیا ہو تو وہ آزمائش کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اگر آج دعویٰ کروں کہ مجھے خواب میں فلاں چیز دکھائی گئی ہے، میں خواب میں آسمانوں پہ گیا ہوں، تو خواب میں آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے، یہ فتنہ اور آزمائش کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فتنہ اور آزمائش جب اس کو بنایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب نہیں ہے۔ خواب ہوتا تو کبھی فتنہ نہ ہوتا۔ خواب کا دعویٰ تو کوئی کافر بھی کرے تو اس پر کوئی شخص جو ہے نہ اعتراض کرتا ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی فتنہ اور آزمائش بنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ فتنہ اور آزمائش بنا، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اگلے دن صبح بتایا کہ مجھے آسمان کا سیر کروایا گیا ہے اور مجھے لے جایا گیا ہے، میں پہلے مسجد اقصی گیا، پھر میں آسمانوں پہ گیا، ثم عرج بی الی السماء، پھر مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ آپ نے جب یہ تفصیلات بتائیں تو کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اور انہوں نے ابو جہل تو اس قدر تک بے باکی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرضہ سرائی پر اتر آیا کہ اس کا خیال یہ تھا کہ اب تو کوئی شخص یہ بات نہیں مانے گا، یہ بات ماننے والی ہے ہی نہیں کہ ایک آدمی راتوں رات جائے اور سارا اتنا آسمان تک کا سفر کر کے صبح تک واپس آ جائے، تو اب یہ جس شخص کو بھی یہ بات بتائی جائے گی کوئی شخص اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔
یہ اس نے اس بات پر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ آپ سب لوگوں کے سامنے بھی یہ کہہ دیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، میں کہہ دوں گا۔ تو آپ اس وقت، روایات میں آتا ہے کہ آپ اس وقت حتیم میں تشریف فرما تھے، اور اس وقت یعنی حتیم سے مراد کعبۃ اللہ کا وہ حصہ جو کعبۃ اللہ سے باہر ہے اور گول دائرے میں ایک دیوار بنائی ہوئی ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ تو ابو جہل جو ہے وہ ساری برادری کو اکٹھا کر کے لے آیا، اور وہاں آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے سوال و جواب شروع کر دیے، اور یہاں تک کہ بعض لوگوں نے، یہ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمومی زندگی میں مسجد اقصیٰ نہیں دیکھی تھی، تو انہوں نے ایسے سوال شروع کر دیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دقت ہوئی اور آپ کو تردد ہوا۔ مثلا یہ کہ آپ اگر کسی شخص نے رات کو دیکھا ہی ہو مسجد حرام کو یا مسجد اقصیٰ کو، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوالات کرنے شروع کر دیے کہ کتنے دروازے تھے، کتنے اس کے گنبد تھے، کتنے مینار تھے، یا جو بھی کھڑکیاں کتنی تھیں، تو ظاہر ہے آدمی گن کے تو نہیں آیا ہوتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کچھ تردد ہوا، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو اور آپ کے اس معجزے کو ان کے اوپر واضح کرنا تھا اور اس کا رعب اور دھاک بٹھانی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا، اور میں مسجد اقصیٰ سے مدت سے دیکھتا جاتا تھا اور ان کے سوالوں کو جواب دیتا جاتا تھا، اور یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کہتا ہے اسرا بعبدہ، لفظ عبد استعمال کیا ہے، تو عبد کا لفظ ظاہر ہے روح پر استعمال نہیں ہوتا، یہ پورے جسم و جان کے اور ایک مجموعے کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے لے جایا گیا، اگرچہ اس کے اوپر بہت ساری تفصیلی بحث مفسرین نے کی ہے۔ بہت سارے مفسرین اس کو روحانی اور کشفی ایک مشاہدہ قرار دیتے ہیں، اور حقیقت بات یہ ہے اگر یہ روحانی، کشفی یا خواب کے اندر دکھائی جانے والی کوئی چیز ہو اور خواب کے اندر پیش آنے والا واقعہ ہو، تو اس کا تعلق کسی حیرت انگیز واقعے کے ساتھ نہیں ہوتا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی سبحان ہونے کا تذکرہ کیا جائے اور سبحان اللہ سے اس بات کا آغاز کیا جائے، اور پھر یہ کہا جائے کہ جناب ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، اور پھر یہ بھی بتایا جائے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے۔ تو یہ جو واقعے کا بیان کا اسلوب ہے یہ بتاتا ہے کہ بہت ہی حیرت انگیز واقعہ تھا، اور احادیث کی تفصیلات یہ بتاتی ہیں کہ کفار مکہ نے انکار کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو تسلیم کرنے سے، اور انکار اسی صورت کیا جاتا ہے جب وہ غیر معمولی ہو اور یہ کہا جائے کہ میں بجسم و جان ہو کے آیا ہوں۔ جیسا کہ ابو جہل کا جو مکالمہ ہوا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا، اور لگتا یوں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس سے پہلے خبر نہیں تھی، پہلی خبر ابو جہل دے رہا تھا، اور اس کے پس منظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکالمہ جو جبریل کے ساتھ ہوا، جو تبرانی کی روایت کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے راستے میں جبریل سے کہا کہ جبریل میرے اس واقعے کو مانے گا کون؟ میں جس سے بھی بات کروں گا کہ مجھے راتوں کو آسمان کا سیر کروایا گیا ہے تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، تو میں کیسے ان کو مناؤں گا؟ لوگ تو نہیں مانیں گے۔ یعنی یہ غیر معمولی واقعہ تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ تھا کہ پتہ نہیں لوگ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، میں کس طرح سے۔ تو اس پر جبریل امین نے کہا کہ تیری امت کا صدیق اس کی تصدیق کرے گا۔ گویا حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے حضرت ابوبکر کا نام، آپ کا لقب صدیق جو ہے وہ قرار دلوایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقع معراج کی خبر جب حضرت ابوبکر صدیق کو ملی تو وہ ابو جہل کافر کے زبان سے ملی، اور یہ گویا ایمان کا معاملہ تھا۔ ظاہر ہے کہ ظاہری اعتبار سے اور جو علم کے، زمان و مکان کے اور جتنے بھی پیمانے ہمارے پاس موجود ہیں یا اس وقت موجود تھے، اس کے مطابق بظاہر یہ ممکن نہیں لگتا کہ اس طرح سے ہو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی ابو جہل سے تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس لیے کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی خبریں آتی ہیں صبح و شام
فرشتہ خبریں آسمانوں سے لے کر آتا ہے، میں اس کی جب تصدیق کرتا ہوں تو مجھے اس کی تصدیق کرنے میں کیا حرج ہے کہ میں اس بات کی بھی تصدیق کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود آسمانوں سے ہو آئے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اس کا تعلق زمان و مکان کے پیمانوں کے ساتھ نہیں۔ ایمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جب آپ کسی کی بات کو مان لیتے ہیں، اگرچہ آپ کے علم کے پیمانے اس کا ساتھ نہ دیتے ہوں، لیکن آپ تسلیم کر لیں۔ اور یہ معراج جو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، جس کا مقصد بتایا لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتِنَا، کہ ہم اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، یہ معراج مختلف نبیوں کو اللہ تعالیٰ مختلف حوالوں سے اپنی نشانیاں دکھاتا رہا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کو علی وجہ البصیرہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا قل ہذہ سبیلی، آپ فرما دیئے یہ ہے میرا رستہ، اور ادعو الی اللہ علی بصیرۃ ومن اتبعن، میں اللہ کی طرف جو تمہیں بلاتا ہوں یہ پوری بصیرت، علی وجہ البصیرہ، اور ایسے نہیں ہے کہ خواہ مخواہ میں چل پڑا ہوں، بلکہ پوری بصیرت کے ساتھ۔ تو اللہ نے نبیوں کو جو بصیرت عطا کی ہوتی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا بھی ہے، اور اس بصارت کے ذریعے سے بھی بصیرت عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر آتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج کروایا، اور یعنی اس کا تعلق معراج لفظ وہاں استعمال نہیں ہوا، بلکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ لفظ معراج تو صرف حدیث میں استعمال ہوا ہے، اور وہاں بھی اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور ایک نبی کا ذکر ہے جس کا نام نہیں لیا، اور مفسرین کے خیال میں حضرت عزیر تھے جنہوں نے یروشلم کی بستی کو دیکھا تھا اور وہ تباہ و برباد ہو چکی تھی، اور حضرت عزیر کی زبان سے یہ نکلا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی ان کو موت دے دی، اور پھر اس کے بعد ان کو بھی نشانیاں دکھائیں۔ گدھا جو تھا وہ اس کی انجر پنجر الگ ہو گیا اور بالکل خاک ہو گیا، جبکہ کھانا جو تھا وہ لم یتسنہ، وہ بالکل گلا سڑا نہیں، وہ باسی بھی نہیں ہوا۔ تو یہ بالکل دو مختلف قسم کے اثرات ہوئے۔ تو یہ نشانیاں دکھائی گئیں، اور جب نشانیاں دکھائی گئیں تو اس کے بعد وہ سارا کچھ دیکھ کے انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے اور میں یہ جان گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرتیں اور طاقتیں رکھنے والا۔ یہ وہ بصیرت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے دکھا۔ اب وہ جو دکھانا تھا، یہ جو رؤیت ہے، ظاہر ہے کہ وہ ظاہری طور پر دکھائی اور کہا کہ 4 پرندے لے لو، اور وہ اس کا جو ذکر ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ الحکیم، أَنَّ اللَّهَ عزیز الحکیم، کہ یہ جو سارے پرندے لے آؤ اور پھر وہ ان کا گوشت کر کے مختلف چوٹیوں پہ رکھ دو، اور پھر ان کو بلانا، یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے۔ تو جب یہ ہو جائے تو وَاعْلَمْ، پھر جان لینا کہ ان اللہ عزیز الحکیم، کہ اللہ بہت غلبے والا ہے اور بہت حکمتوں والا ہے، پھر تمہیں ساری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ وہ بصیرت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دیتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امام الانبیاء ہیں، آپ نے امامت کروائی نبیوں کی، اور آپ کے پیچھے نبیوں نے نماز پڑھی اور آپ نے امامت کروائی۔ امام الانبیاء کا جو معراج ہے وہ ظاہر ہے کہ خصوصی معراج ہوگا۔ عمومی طور پر نشانیاں دکھائی جاتی رہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر نشانیاں دکھائی گئیں۔ اس لیے واقعہ معراج، جس کی تفصیلات احادیث کے اندر ہیں اور جس کا ذکر سورہ نجم کے اندر بھی اشارتاً کیا گیا، وہ واقعہ معراج حقیقی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے لے جایا گیا۔ یہ وہ حیرت انگیز واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ کریم نے اس سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کیا ہے۔ ایک بات اور جو اس واقعہ معراج کے حوالے سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ لِنُرِیَہُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے اپنی نشانیاں دکھانی تھی اس لیے ہم لے گئے۔ اب اللہ کریم اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے وہاں لے گیا، یہ بات تو ٹھیک ہے جب اللہ نے فرما دیا کہ ہم اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے لے گئے، اور نشانیاں دیکھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نشانیاں اگر اللہ نے دکھانی ہوں تو وہ تو خواب میں بھی دکھائی جا سکتی ہیں، جیسے کہ بہت ساری دیگر نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی دکھائی گئیں۔
نشانیاں اگر دکھائی جانی ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ موجود ہیں وہاں لا کے بھی نشانیاں دکھائی جا سکتی ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا واقعہ معراج میں ہی کہ جب مجھے تردد ہوا، جب وہ سوالات کر رہے تھے مسجد اقصیٰ کے بارے میں، تو مجھے میرے اللہ نے سامنے لا کے کھڑی کر دی مسجد اقصیٰ، میں وہاں سے دیکھ دیکھ کر ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ نے صرف نشانیاں دکھانی ہوتی تو وہ یہیں دکھا سکتا تھا۔ یا پھر احادیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے آپ نے آگے ہاتھ بڑھایا، پھر آپ نے واپس کر لیا۔ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے تو ایسے کبھی نہیں کیا، آج آپ نے نماز میں آگے ہاتھ بڑھایا تھا پھر آپ نے واپس کر لیا، یہ کیا ہوا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نماز کے دوران جنت دکھائی گئی، اور سامنے جنت تھی، اور جنت میں انگور کا ایک خوشہ تھا جو میرے سامنے لایا گیا، تو پہلے میں توڑنے لگا کہ میں اس میں سے ایک انگور توڑ لوں اور اس میں خوشے میں سے کچھ لے لوں، پھر میں نے ہاتھ واپس کر لیا۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران دیکھا۔ تو اللہ نے اگر نشانی دکھانی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر کھڑے کھڑے دکھا سکتا ہے، لے کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز میں کھڑے تھے اور آپ نے ایک دم جو ہے یوں پیچھے ہٹے، اور پیچھے ہٹ کے پھر آپ سیدھے اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا، آج آپ نے اس طرح کیوں یہ عمل فرمایا؟ تو بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے نماز کے دوران جہنم دکھائی گئی۔ اللہ اکبر! اور اس کی حدت کی وجہ سے، اس کی حدت سے بچنے کی وجہ سے میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا۔ اللہ اکبر! تو گویا اللہ جو جنت دوزخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع معراج کے اوپر لے جا کر دکھا رہا ہے، جو نشانیاں لے جا کر دکھا رہا ہے یا مسجد اقصیٰ لے جا کر دکھا رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ یہاں دکھا سکتا ہے، لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو وجہ اللہ تعالیٰ نے جو فلسفہ معراج بتایا، جو فلسفہ اسراء بتایا، وہ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو نشانیاں ہی دکھانی تھیں، اگر یہ واحد مقصد تھا، دکھائی تو صحیح نشانیاں، لیکن لے جا کر دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دنیا میں بھی دکھائی جا سکتی تھی۔ اللہ اس بات پر قادر ہے، اور بہت سارے اللہ کے قدرت کے مظاہر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نظر آتے ہیں، لیکن وہاں لے جا کے کیوں دکھایا گیا؟ یہ ونس اگین جو اسرا بعبدہ لیلا، اس کے اندر وہ اس جو تاریخ انسانی کے حیران کن واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ واقعتاً ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا۔ اس کے اندر صرف نشانیاں دکھانے کا مقصد نہیں ہے، لگتا ہے کہ ساری جو کہانی ہے، ساری جو حکمت ہے، سارا جو فلسفہ ہے اس واقعے کا، وہ اسرا بعبدہ کے لفظ میں ہے، اس کے ساتھ سبحان الذی کو جوڑا گیا ہے کہ وہ اللہ، وہ ذات جو سبحان ہے، جس نے یہ حیران کن واقعہ اور تاریخ انسانی کا جو نظروں کو اور عقلوں کو خیرہ کر دینے والا واقعہ ہے، یہ واقعہ رونما کرنے والی وہ پاک ذات ہے۔ اس لیے ایک تو پہلی بات یہ کہ اس کو ناممکن نہ سمجھیے، یہ اللہ نے کیا ہے، اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں راتوں رات گیا ہوں، آسمانوں سے ہو کے آ گیا ہوں، ہماری عقل ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی، ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم تسلیم کر لیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی صحیح۔ ایمان تو ہوتا ہے ایمان لینے کا نام، اور جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مان لیا، اللہ اکبر۔ اور ایک اور حوالہ جو ایمان کے حوالے سے میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ واقعہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بتایا کہ پرانے وقتوں میں کوئی شخص تھا اور اس نے اپنے بیل کے اوپر بوجھ لاد دیا یا سواری کر لی، اس کے اوپر سوار ہو گیا، اور بیل بول پڑا، اور اس نے اپنے مالک سے کہا کہ میں اس لیے تو نہیں ہوں کہ میرے اوپر وزن ڈالا جائے یا میرے اوپر سواری کی جائے، بلکہ میں تو زمینوں میں ہل چلانے کے لیے ہوں، کھیتی میں ہل چلانے کے لیے ہوں، انی خلقت للحرث، میں تو پیدا کیا گیا ہوں زمینوں میں ہل چلانے کے لیے، تم نے میرے اوپر وزن ڈال دیا یا تم نے میرے اوپر سواری شروع کر دی۔ کون بول رہا؟ بیل۔ یہ بات کون فرما رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کسی نے پوچھا حیرت سے، محفل میں سے کوئی آدمی بولا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیل بھی بولا؟
بیل نے باتیں کی، بیل نے کہا کہ تم میرے اوپر بوجھ کیوں ڈال رہے ہو اور میرے اوپر سواری کیوں کر رہے ہو؟ بیل نے کہا، اور اس نے کہا کہ میں تو کھیتی کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو بیل بھی کبھی بولا۔ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اومن بہ، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، و ابو بکر و عمر، اور اس پر ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے اور عمر بھی ایمان رکھتا ہے۔ گویا ان سے پوچھ لو، ابو بکر سے پوچھ لو اور عمر سے پوچھ لو کہ بیل بولا تھا کہ نہیں بولا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب بیل کا واقعہ کب ہوا تھا؟ بنی اسرائیل کے کسی دور میں۔ تو اس دور میں گواہ کون ہوتا ہے اور ایمان کون رکھتا ہے؟ جس نے دیکھا ہو تو وہ ایمان رکھتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بھی چشمدید اس کے گواہ نہیں ہے، آپ نے بھی اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ابو بکر نے بھی اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ان سے پوچھ لو وہ ایمان رکھتے ہیں۔ کیوں ایمان رکھتے ہیں؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہے، اس لیے ایمان رکھتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے ہو گیا ہے، یہی ایمان۔ آپ کی عقل ساتھ دے، آپ زمان و مکان کے پیمانے، آپ کی پوری دنیا کی سائنس وہ اس کے خلاف ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرما دی تو وہ ویسے ہی ہوا ہے۔ یہ اس بات کا نام ایمان ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سابقہ تاریخ کے ہونے والے واقعے کے بارے میں ابو بکر اور عمر کا حوالہ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ چشمدید گواہ ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ ایمان کی اس سطح پر ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات نکلے وہ ویسے کی ویسے ہی قابل تسلیم ہوتی ہے، اس کے اوپر کسی قسم کے اعتراض کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بیل بولا تھا تو تاریخ انسانی میں ایک بھی واقعہ، پوری تاریخ میں ایک بھی واقعہ رپورٹ نہ ہوا ہو کہ کبھی بیل نے باتیں کی ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ بیل نے باتیں کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ پھر یہ کہنا کہ جو روحانی ہوا ہے، خواب میں ہوا ہے یا کشفی مشاہدہ تھا، یہ سارے کے سارے اعتراضات یہ ایمان کے اوپر حرف لانے والے، ایمان کے اوپر سوال کھڑا کرنے والے یہ سارے اشکالات ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو واقعہ معراج کو تسلیم نہیں کرتا وہ تو کافر ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا، اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ البتہ چونکہ اس کے روحانی اور خواب میں ہونے کے حوالے سے مختلف نقطہ نظر موجود ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص کسی بھی سطح پر اس کو تسلیم کرتا ہے تو اس کے اوپر تکفیر کا فتویٰ تو بہرحال نہیں لگایا جا سکتا، کہ جو تسلیم کرے کہ واقع معراج و اسراء ہوا تو ہے، البتہ اس کے تفصیلات کے اوپر اگر وہ ایمان نہیں رکھتا، اس کو روحانی یا جسمانی کے حوالے سے کوئی بحث کرتا ہے یا کوئی سوال اٹھاتا ہے تو اس کے اوپر بہرحال تکفیر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور جو شخص سرے سے اس کے اوپر انکار کرے، اللہ اکبر، تو اس کو بعض لوگوں نے اس کے یعنی اس حد تک انکار کے لیے دلائل کشید کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اسرا ہے لیلن، یہ جو لے جانا ہے یہ مسجد اقصیٰ کی طرف نہیں لے کے جانا، یہ بلکہ اس سے مراد مسجد حرام سے، یہ اس سے مراد ہجرت مدینہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہجرت مدینہ جو کروائی ہے یہ اس کا ذکر ہے۔ اور اقصیٰ چونکہ عربی زبان میں دور کی مسجد کو کہتے ہیں، دور تر مسجد کو، تو انہوں نے واقعہ معراج کا انکار کرنے کے لیے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ مسجد اقصیٰ سے مراد مسجد نبوی ہے، اور مسجد حرام سے مسجد نبوی تک اللہ تعالیٰ لے گیا تھا اپنے بندے کو، اور یہ واقعہ معراج کا ذکر نہیں ہے، یہ تو ذکر ہے واقعہ ہجرت نبوی کا۔ اللہ اکبر۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کو اتنا نہیں پتا کہ مسجد نبوی تو اس وقت تک بنی نہیں تھی، مسجد نبوی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو بعد میں بنائی، آپ نے جا کے تعمیر بعد میں کی ہے، لہٰذا اس کو کہنا کہ یہ ایک ایسا سفر تھا جو مسجد حرام سے مسجد نبوی تک کا تھا، تو یہ بات تو سرے سے ویسے ہی درست نہیں اور حقائق کے خلاف ہے۔ اسی طرح
جو لیلن کی بات ہے کہ رات کو سفر کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا تھا مسجد حرام سے، اور مسجد جو یعنی ہجرت مدینہ کے موقع پر آپ نے جو سفر کیا تھا، تو آپ نے ایک رات میں تو کیا ہی نہیں تھا، وہ آپ کو تو کئی راتیں لگی تھی، کئی دن رات لگے تھے. اس لیے یہ اس واقعے کو واقعہ ہجرت نبوی قرار دینا یہ تو ویسے ہی حقائق کے خلاف ہے، اور خواہ مخواہ توڑ مروڑ کر وہ لوگ جو معجزات نبوی کے ویسے ہی خلاف ہیں یا حدیث کا انکار کرتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو تسلیم نہیں کرتے، یہ ساری کی ساری ان کی جو یعنی افتاد طبع اور ان کی عقلوں کے یہ شاخسانے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کے سوالات اور اشکالات اٹھائے ہیں. مگر نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج کے جسمانی ہونے پر اور آپ کے جسم و روح کے ساتھ سیر کر کے آنے پر کوئی اختلاف نہیں ہے. اور مشرکین مکہ نے جو اعتراض کیا تھا ان کا اعتراض ہی اس بات کی دلیل ہے کہ واقعہ معراج جسمانی ہوا تھا، وگرنہ کوئی شخص اگر کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا. ایک اور بات جس کی طرف میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، نشانیاں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھا سکتا تھا، تو وہاں کیوں لے کے گیا؟ تو اس میں دراصل اللہ کریم نے ایک فلسفہ اور ایک حکمت بیان کی ہے جو لفظ عبد کے اندر شامل ہے، اور دوسرا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علو شان، آپ کی جو کمالات کی بلندی اور اللہ کے ساتھ جو قرب ہے اس کا اظہار کرنا مقصود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر لے جا کر یہ بتانا چاہتا تھا مشرکین مکہ کو بھی اور رہتی دنیا تک کے ہر انسان کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ بات ہے جو اقبال نے کہی کہ جوہر قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر یہ بتایا کہ کس کو لے گیا؟ عبد. اور لفظ عبد جو ہے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا مصطفیٰ کو لے گیا، یہ نہیں فرمایا مجتبیٰ کو لے گیا، اپنے چنیدہ کو لے گیا، بلکہ فرمایا عبد کو لے گیا. تو فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ جو شخص عبدیت میں، اللہ کی عبدیت میں ڈوب جاتا ہے، اللہ اس کو اپنے قرب کی انتہا عطا فرماتا. اپنے بندے کو لے گیا، عبد کو. عبدیت کیا ہے؟ جو غلامی کی، جو عبدیت کی انتہا کرتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ آپ عبدیت کا بہترین نمونہ تھے. جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. وہ کس چیز کا نمونہ ہے؟ وہ عبدیت کا نمونہ ہے. کسی نے اگر اللہ کا عبد کامل بننے کی کوشش کرنی ہو تو اللہ کے عبد کامل کی اس دھرتی پر، اس کائنات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، یا دوسری روایت کے مطابق جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ راتوں کو اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر رکھے ہیں، آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے، آپ کے اوپر گناہ ہے ہی کوئی نہیں، تو آپ جو اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، رات یعنی دیر تک کھڑے ہو کے آپ قیام میں رہتے، پاؤں سوج جاتے. اور وہ دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب کیا دیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا. اللہ اکبر. کیا میں اللہ کا شکر گزار عبد بن کے نہ دکھاؤں، شکر گزار بندہ بن کے نہ دکھاؤں؟ اگر میں ایسا نہ کروں، گویا آپ یہ فرما رہے تھے کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو لوگوں کو کون بتائے گا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیسا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ کا شکر گزار بندہ کسی نے اگر بننا ہو تو اس کے لیے نمونہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور اللہ یہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ وہ ذات پاک ہے جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر اس کا دوسرا حصہ جو عروج کا، جو ثم عرج بی الی السماء، پھر مجھے آسمان تک معراج کروایا گیا. گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو عبدیت میں ڈوبتا ہے، جو عبدیت کی انتہا کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اپنے قرب کی انتہا کرتے ہیں. اللہ اکبر. وہ اقبال نے کہا تھا کہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. سبحان اللہ. اور پھر اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے ساتھ دیکھ لیجئے کہ مکہ والوں نے ریجیکٹ کیا،
آپ طائف تشریف لے گئے، طائف والوں نے کیا ماحول بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عرضہ سرائی کی، آپ کو وہاں سے نکالا، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قریشی قیادت نے بھی ٹھکرایا اور جو طائف کی قیادت تھی انہوں نے بھی ٹھکرایا، اور اس موقع پر اللہ کا اپنے بندے کو اپنے پاس لے جانا، یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا والے جو بھی سلوک کریں، اللہ کے ہاں آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی۔ چونکہ بات تنبیہ کی ہو رہی ہے اور بنی اسرائیل کی صورت کا، اس پوری صورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ تنبیہ کا ہے، تفہیم اور تعلیم کا ہے، لہٰذا اس تنبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علو شان کا ذکر کر کے کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بدبختو تمہیں پتہ نہیں ہے کس ہستی کی مخالفت کر رہے، جس ہستی کو اللہ اپنے پاس لے گیا بعبدہ، یہ محبت کا اظہار ہے۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں یہ قرب حاصل کرنا چاہتا ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہو، وہ عبدیت کی انتہا کرے۔ کیا مطلب؟ عبدیت کی انتہا کیا ہے؟ عبدیت کی انتہا وہ ہے جب انسان اپنے جسم کا سب سے زیادہ معزز حصہ اللہ کے سامنے زمین پر ٹیک دیتا ہے، یعنی سجدہ کرتا ہے، تو وہ گویا انسان کی عبدیت کا اعلیٰ ترین اظہار۔ اللہ عملی طور پر پوری زندگی اسی طرح اللہ کے سامنے جھک جانے کا نام ہے، اور اس کا سمبولک اظہار، اس کا علامتی اظہار وہ اللہ کے سامنے اپنا سجدہ زمین پر ٹیک دینا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قریب، اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ انسان قریب اللہ کے اس وقت ہوتا ہے، انسان کو سب سے زیادہ قرب اللہ کا اس وقت حاصل ہوتا ہے وہو ساجد، جب یہ حالت سجدہ ہوتا ہے، گویا سجدے میں جا کے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سجدہ عبدیت کی انتہا ہے، قرب اللہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا ہے۔ تو عبدیت کی انتہا، قرب کی انتہا کا موجب بنتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام میں۔ اس میں بھی وہی فلسفہ کار فرما ہے، اور یہ فلسفہ عبدیت ہے جو اللہ کریم نے واقعہ معراج کے ذریعے سے بتایا، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علو و شان کا اظہار ہے، اور جو ایک طرف امتیوں کے لیے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس طرح سے بیان کر کے اپنے اندر ایک اعتماد کی بات کہ ہمیں اللہ نے اتنا عالی شان نبی عطا فرمایا ہے، وہ امام الانبیاء ہمارے نبی ہے، ایک طرف امتیوں کو تسلی دی جا رہی ہے، اہل ایمان کو، اور دوسری طرف کفار مکہ کو، اور خاص طور پر مکہ کے سرداروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کس ہستی کے خلاف تم اپنی ساری سرگرمیاں اور مزاحمتی تحریک شروع کیے ہوئے ہو، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم مخالفت کر رہے ہیں، ان کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتا ہے کہ چشم معنی آشنا میں ہے مقام ان کا وہی، صاحب کاتب سے ہوں، صاحب کاتب سے ہوں مؤخر ہوں مقدم سینکڑوں، چاہے دنیا میں لکھنے والے کسی مقدم کو مؤخر کر دیں، کسی مؤخر کو مقدم کر دیں، اللہ کے ہاں ان کا مقام وہی ہوتا ہے۔ لہذا دنیا والے کسی کے ساتھ کوئی بھی سلوک کریں، اصل مقام جو ہے مقام آدمیت، وہ مقام عبدیت کے اندر ہے۔ جب انسان عبدیت میں اللہ کے سامنے ڈوب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا قرب کی انتہا عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی فلسفہ معراج، اور جو اللہ کریم نے اس سیاق و سباق کے اندر صرف ایک آیت کو بیان کر کے اللہ کریم نے اس پوری یعنی تنبیہ کے اسلوب کو مزید شاندار بنا دیا ہے، اور آگے پھر بنی اسرائیل کی تاریخ کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر بھی کریں گے۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔